اگر حجت وقت پہ شک کرے عالم نہیں کتا ہوا کرتا ہے. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے, وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے, یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا, کفالت کی آپ کی, 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے, کھانا پینا بند کر دیا, شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے, تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے, ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں, سفارش کر سکوں, آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ, کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی, مجھ سے اتنی محبت کی, آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا, موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا, میں 2 منٹ میں تمہید ختم کرنے لگا ہوں. اب فرعون کی طرف حضرت موسیٰ آئے تو کیا امت رسول کو معاذ اللہ اللہ فرعون سے مثال دے رہا ہے؟ پھر یہ تشبیہ کیوں ہے؟ تشبیہ ہے ہی اس لیے کہ جو واقعات موسیٰ کے ساتھ گزرے بین ہی محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزرے. مثلا موسیٰ کے 12 وصی, محمد مصطفیٰ کے بھی 12 وصی. سمجھ آ رہی ہے نا بات دوستو؟ موسیٰ کا 12واں وصی زندہ اور غائب. میں کہہ گیا تمہارے سر سے بات گزر گئی. میں نے کہا موسیٰ کا 12واں وصی زندہ بھی ہے آج تک اور غائب ہے. محمد کا بھی 12واں وصی زندہ بھی ہے غائب بھی ہے. موسیٰ کے ایک وصی کو گردیزی صاحب لوگوں نے خدا کہا, محمد کے بھی ایک نائب کو لوگوں نے خدا کہا. موسیٰ کی ایک بیٹی تھی. اب واقعات میں ڈاکٹر صاحب تطابق تب ہوگا کہ اس کی بھی ایک ہو. موسیٰ کی نسل موسیٰ سے نہیں چلی, بھائی ہارون سے چلی. محمد کی بھی نسل رسول سے نہیں چلی, اس کے بھائی علی سے چلی. ٹھیک ہے. جو اب سورہ قصص میں اللہ حضرت موسیٰ کے لیے ایک بات کہہ رہا ہے, اور اسی لیے میں نے یہ 2 منٹ آپ کے لیے تھے. فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. فرمایا ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. جو بھائی جب میرے پاس قرآن کہہ رہا ہے شاہد کاظمی کے موسیٰ پر
حرمنا ہم نے حرام کیا علیہ المراضع دائیوں کا دودھ من قبل پہلے سے، تو پھر محمد پر بھی تو حرام ہونا چاہیے۔ آگے بھائی مرزا اللہ کہہ رہے فقالت، چونکہ موسیٰ کی بہن کلثوم ساتھ ساتھ چلی تھی صندوق کے، فقالت کہنے لگی فرعون کے گھر والوں سے حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، میں تمہیں ایسی اہل بیت بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کریں، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ تو اب قرآن کہتا ہے موسیٰ کی پرورش اہل بیت نے کی، غیرے نے نہیں، اور محمد کی ابو طالب نے کی۔ میں نے کہا صاحب یہ آیت پڑھی کس لیے؟ تاکہ مخدوم صاحب پتہ چلے میرے ان مختصر سامعین کو کہ نبوت کی کفالت عام بشر نہیں کرتے، اہل بیت کرتے ہیں، یا ابو طالب سے کفالت چھین، ورنہ مان اللہ اسے اہل بیت میں شمار کر رہا ہے۔ جو حسن رضا سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، وہ پچھلے لوگوں کو بھی ذرا جگا کے رکھنا۔ اہل بیت ہے، اور اہل بیت قرآن کی اہل بیت، محمد مصطفیٰ کی اہل بیت وہ ہیں جن کے رجس قریب نہیں آتا۔ تو ایمان تلاش کر رہا ہے، اللہ اسے تطہیر والا کہتا ہے۔ جو جیتے رہو۔ اور اچھا ضمیر ایک بات اور بھی ہے، معصوم کی کفالت معصوم کرتا ہے۔ میں کہہ گیا، آپ نے خوبصورتی سے سنا اور خوبصورتی سے ہی پی لیا۔ مریم جس کی عصمت قطرہ ہے محمد کے بحر عصمت کے مقابلے میں، اللہ کہتا ہے کفلہا زکریا، کہ اس کی کفالت زکریا نے کی۔ زکریا معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اور اب جو اتنا بڑا معصوم ہے، جو معصوموں کا معصوم ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے ابو طالب۔ اب دوسرا نبی تو حسین اصغر صاحب اللہ نے بنانا نہیں تھا، کفالت ابو طالب سے کر رہا ہے۔ تو آؤ پھر تلاش کریں ابو طالب کیا ہے۔ میں یہ منبر حسینی کا غلاف پکڑ کے علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، تیرے مولا علی سے پوچھا گیا ابو طالب کیا تھا، فرماتے کون ابی صاحب الزمان، میرا بابا ابو طالب صاحب الزمان تھا۔ ہاں یہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کی بھائی رمدار شرح کروں، سوچنا گھر جا کے۔ علی جیسا صاحب الزمان، جسے صاحب الزمان مانے، اور صاحب الزمان کے معنی جانتے ہو؟ زمانے کا مالک۔ اچھا اب ایک بات بھائی جمیل بس اور مجھے کہنا ہے، ذرا جاگنا۔
मरियम की कफालत किसने की? शादबा जनाब ज़करिया ने। सारी जायदाद दे दूंगा, कभी साबित करो कि एक वक्त का खाना भी मरियम ने ज़करिया के घर से खाया हो। कुरान कहता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़न, जब भी कभी मस्जिद अक्सा में ज़करिया मरियम के पास आया, मरियम के पास रिज़्क़ पड़ा होता था। क़ाला अन्ना लके हाज़ा, पूछते थे कहाँ से आया? क़ालत मिन इंदिल्लाह, का अल्लाह ने भेजा। कफील ज़करिया, रिज़्क़ आसमान से आ रहा है। क्यों? इसलिए कि जनाबे ज़करिया की ज़ौजा मरियम के पाए की मासूमा नहीं थी। यार पता नहीं मैं जंगल में पढ़ रहा हूँ या बाजी। ज़करिया की अहलिया, घर वाली बीवी जनाबे मरियम के दर्जे की मासूमा नहीं थी, जो कि पकाना उसने था। मरियम के मयार का रिज़्क़ नहीं था, अल्लाह आसमान से भेजता है। अब अपने महबूब को अबू तालिब की कफालत में दे के कह रहा है पल भी यहीं, खा भी यहीं। जीते रहो। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात? हैं? नहीं, अब गर्दे साहब जितना बड़ा मेरा रसूल मरियम से बड़ा मासूम है, मानना पड़ेगा अबू तालिब के घर का रिज़्क़ जन्नत के रिज़्क़ से उतना बड़ा पाकीज़ा है। हाँ, ये है कफालत तेरे रसूल की। और फिर तहकीक भी करना। मैं शायद आदमी आज डॉक्टर अजहर साहब कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ शिया कौम के पास फतवा साज फैक्ट्री हर वक्त ऑटोमेटिकली तैयार होती है। मैं इशारा देता हूँ, मूसा पर तो दाइयां का दूध हराम, तो मोहम्मद मुस्तफा पर भी हराम होगा ना। तो फिर मुझे ढूंढ के दो पला किस दूध पे। अल्लाह। हाँ, और क्या, कफील भी अबू तालिब और रिज़्क़ का ज़ामिन भी अबू तालिब। और वैसे मुल्तान वालों, आपस की बात है कि जिस अबू तालिब की इतनी मंजिलत है कि वो अल्लाह के महबूब को खिलाए, उसी के बेटे को सजता है वो कायनात को खिलाए। तालिब ने तो कलमा पढ़ा ही नहीं, मैं मिंबर में कहता हूं नहीं पढ़ो। वो कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों? वो कई काफिरों के घर पैदा हुआ। बंदे भूल गए अपने पीरों पर, क्योंकि वो बेचारे 40-40 साल तक कंकर को शंकर मानते रहे, जो पत्थर को हय्यो कय्यूम समझते रहे। उन्हें तो मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना चाहिए। इस जाहिलाना बहस में न पढ़ो, बल्कि आइए मैं अपनी कौम के नौजवानों को असली मनसब अबू तालिब बताता हूं। सूरह मुदस्सिर की आयत पढ़ने लगा, इन्नमा अंता मुंज़िर वाले कुल्ले कौमिन हाद। हमने हर कौम के लिए, हर कौम के लिए एक हादी मुकर्रर किया। कोई भी जमाना हुज्जत खुदा से खाली नहीं होता। अबू तालिब अपने जमाने की हुज्जत खुदा का नाम है। जाफरी साहब तवज्जो जाओ, असगर जी फिर तवज्जो चाहता हूं। अपने
زمانے کی حجت، خدا کا نام، جس نے نبوت کا چارج مصطفیٰ کے حوالے کیا، جس نے انبیاء کے تبرکات مصطفیٰ کو دیے۔ چلیں بات تھوڑی سی خشک تو ہو جائے گی لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین کا نام رکھا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ روایت ہے، کیونکہ میرے کثرت سے سنی بھائی تشریف فرما ہے تو میں ان کی خدمت میں وہی روایتیں پیش کروں گا جو ان کے ہاں مسلمات میں سے ہیں۔ رسول خدا تشریف لائے، انہوں نے پوچھا بی بی فاطمہ سے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں علی سے پہلے کیسے رکھوں؟ علی نے فرمایا میں آپ سے پہلے کیسے رکھوں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ سے پہلے کیسے رکھوں؟ جبرائیل آ گیا، اس نے کہا نام ہے شبیر، کہ یہ تو عبرانی ہے، میری زبان عربی ہے، کہا حسین۔ پنج تر کے نام رکھے ہیں اللہ نے، حسین کا نام حسین ہے، بتایا کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ رکھا کس نے؟ اللہ نے، اللہ تمہاری زندگی کرے۔ امام حسن کا نام حسن رکھا کس نے؟ اللہ نے، بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے، تمہاری زندگی ہو گئی۔ سیدہ کا نام فاطمہ رکھا کس نے؟ اللہ نے، بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے۔ علی کا نام رکھا کس نے؟ اللہ نے، بتایا کس نے؟ محمد کا نام محمد کس نے رکھا؟ اللہ نے، بتایا کس نے؟ عمران نے۔ اب مولوی خود فیصلہ کر کے بتائے جبرائیل آیا تھا یا خدا نے خود گفتگو کی تھی؟ اللہ جیسے براہ راست گفتگو کرے۔ اور عہدے کے لیے عصمت ضروری ہے، مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے، عہدے بغیر عصمت کے نہیں مل سکتے، عہدے دار کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ بی بی مریم پر یہودیوں نے اعتراض کیا، شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کیا، یہودی تھے، بے غیرت نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے ہم ماں کے حق میں بچے کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ اس نے کہا تانی الکتاب وجعلنی نبی، عیسیٰ بولا یہودی مطمئن ہو گئے، اور مریم کو آج تک ہولی لیڈی مانتے، معصومہ۔ معصومہ مانا کیوں؟ کہ اس کا بچہ بولا۔ جو بچہ اس عمر میں بولے جب بچے نہیں بولتے، ماں معصومہ ہوتی ہے۔ جو یہودیوں کو قرآن، جو یہودیوں سے گفتگو کرے، اس کی ماں تو معصومہ، اور وہ علی جو محمد کو قرآن سناتا رہا، ادھر پیغمبر کے ہاتھوں پر آیا اور پہلے فکر علی کے یہی ہے کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ بعض بدبختوں نے اعتراض کیا کہ علی تو بہت چھوٹا تھا، اس نے قرآن سنایا کیسے؟ عقل کے اندر تم عظمت مصطفیٰ کو بھی بھول گئے، محمد کے ہاتھوں پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ لسان اللہ بولے تو اعتراض کیسا؟ کہ یہودیوں کے سامنے بولا، اس کی ماں مریم معصومہ، علی رسول کے سامنے بولا، ماں فاطمہ بنت اسد معصومہ، مریم کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ معصومہ ہے اور کیونکہ بتول ہے۔ بتول کی شادی نبی سے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی سے ترک اولا کا امکان ہے، بتول سے اس کا بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے مریم کو کنواری چھوڑ دیا۔ کسی نبی سے بھی شادی کر دیتا تو گڑبڑ ہو جاتا۔ اس نبی نے قیامت کے میدان میں کہہ دینا تھا جی ایک فضیلت میں علی جیسا ہوں، میری زوجہ بھی بتول ہے، علی کی زوجہ بھی بتول ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کروں۔ مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ معصوم کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے، ابو طالب معصوم نہ ہوتا تو اس سے شادی کیسے ہوتی؟ جس کے فکروں کو خدا نے قرآن بنایا، جس کے روزمرہ کو خدا نے اسلام بنایا۔ قرآن کی قسم کھا کے فکرہ پڑھنے لگا۔ 13 بندے کھڑے تھے مصطفیٰ کے سامنے کعبے میں، حضور نے 7 آیتیں پڑھی اور ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا۔ ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا۔ جو ناپ تول میں کمی کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، وہ کھڑا تھا سامنے۔ چغل خور کے پیچھے نہ چلنا،
وہ کہا ہم 13 ہے یہ اکیلا, آؤ ایسے لڑیں. 13 بفرے ہوئے کتے مصطفیٰ سے لڑنے کے لیے دوڑے ڈنڈے اٹھا کر. اب رسول کے پاس 2 رستے ہیں, یا لڑیں یا بھاگ جائیں. 1 انچ بھی پیچھے ہٹے تو نبی نہیں, ہاتھ اٹھا لے تو قیامت آ جائے گی. کوہ استقامت بن کے مصطفیٰ کھڑا رہا. بندے پلر جتنے قریب آئے اور رک گئے. تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اچانک کیسے رکے. چہرے کے رنگ زرد پڑ گئے اور انہوں نے جلدی جلدی منہ چھپانے شروع کیے اور بھاگنا شروع کر دیا. اتر بتر ہو گئے. اور مصطفیٰ حیران کہ میں نے انہیں کہا بھی کچھ نہیں, آ تو رہے تھے مجھے مارنے کے لیے, یہ بھاگے کیوں, یہ ڈرے کیوں, انہوں نے منہ چھپایا کیوں. ادھر سے جبرائیل آ گیا. ببوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. محمد نے موڑ کے دیکھا تو ابو طالب آ رہے تھے. تجھے اکیلا چھوڑا ہی نہیں. پیچھے موڑ کے دیکھا ابو طالب آ رہے. پیغمبر تقریر کر رہے ہیں توحید کے حق میں. سائیکالوجیکل فیکٹ ہے, بولنے والے بندے کے ہاتھوں میں حرکت ہوتی ہے. حضور تقریر کر رہے ہیں, ساتھ میں ہاتھوں میں حرکت آتی ہے. خدا کی توحید کے لیے بار بار نبی کا ہاتھ اٹھا. ابو لہب نے جل کے کہا عبداللہ کے یتیم, معاذ اللہ, تیرے ہاتھ ٹوٹے. قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اہل سنت علماء نے بھی تسلیم کیا کہ کونے سے ابو طالب کی آواز آئی, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. عمران نے کہا تو فرمان تھا, جبریل وہی فکرہ لے کر آیا تو قرآن. میں فیصلہ کون فکرہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے توجہ چاہیے. یہ ہاتھ کیا ہے؟ جوز. اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کی تعلیم کو فرق نہیں پڑتا. اگر ڈاکٹر کا ہاتھ نہ ہو آپ دوا لے لیں گے, استاد کا ہاتھ نہ ہو آپ پڑھ لیں گے. لیکن اگر کسی کا دماغ خراب ہو, تو اس بندے سے میرا خطاب ہے جسے عادل کرنا آتا ہے. ظالم سے میری گفتگو نہیں, جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. ہاتھ جوز ہے, دماغ کل ہے. دماغ خراب ہو تو آپ استاد سے پڑھیں گے نہیں, دماغ خراب ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیں گے. جس نے نبی کے جوز پہ حملہ کیا اس پر تو اللہ ناراض ہو گیا, اور جس نے کل پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ کے سرازے ہو. جب یہ چوری کرنے گیا تو مال بہت تھا, سمیٹتے 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 فجر کا وقت ہوا. اب جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو اس نے ہاتھ کانوں پر رکھا, زور سے اس نے آواز اذان کی. چھتیس گڑھ میں پڑھی تھی میں نے, تو کہہ رہے تھے یہ نہیں موجود, پورا خرچہ کیا اور بولے آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ذرا ٹھہرو, ہم بھی وضو کر کے آتے یہیں پر جماعت ہو, اور آج نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. اس نے سوچا بجائے پڑھنے کا تو پڑھانے کا نمبر آیا. تو گھر والوں سے کہنے لگا میں اللہ کا ولی نہیں ہوں, میں تو چور ہوں. دیکھو میں نے رات بھر تمہارا مال سمیٹا ہے. تو گھر والے کہنے لگے اللہ والے الٹی چال چلتے ہیں, یہ تو سارے کام ہمیں دکھانے کے لیے کریں گے. اگر آپ اللہ کے ولی نہ ہوتے تو ہمارے گھر میں آ کر اللہ کا نام بلند کرتے. آپ نے ہمارے گھر میں اللہ کے نام کو پکارا ہے, ہمیں جگایا ہے, ہم وضو کر کے آتے ہیں. ابھی مصلی ہم مصلی بھی گیا, سب طرف سے گھر گیا, تو یہ مصلی کی طرف